نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور الفت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کمال کیا وہ واقعی کمال تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک سرکار ہر اعتبار سے جانتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اچھی خصلتیں، آپ گنتی شروع کرو نا، نیکیاں کتنے قسم کی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاریخ مدینہ دمشق کے اندر روایت موجود ہے کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، 360 اوصاف حمیدہ ہیں، 360 اچھی خصلتیں ہیں، 360 اچھے وصف ہیں، 360 اچھی صفات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذات میں نیک خصلت پیدا کر دیتا ہے، چاہے وہ ایک ہی پیدا کرے، اور پھر اس نیک خصلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ایک مولوی صاحب ہے، کافی مشہور ہے، تو اب بات آ گئی تو عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ واقعہ سناتے ہیں بخاری شریف کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے ایک عورت نے کسی کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، اور اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس نے توبہ نہیں کی تھی، پھر بھی اللہ نے بخشش کر دی، لہذا توبہ کے بغیر بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو مولوی صاحب پھر تماشا کس بات کا ہے؟ پھر چھوڑو ساری باتیں، پھر کاہے کی نیکی کی دعوت، کاہے کو برائی کو روکنا، برائی سے روکنا، بس کسی کو بولو ایک نیکی کر لو، تو کوئی نہ کوئی نیکی تو ہر ایک نے کی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حیا بھی نصیب فرمائے، عقل سلیم بھی نصیب فرمائے۔ ایسے لوگ جب باتیں چھوڑتے ہیں نا تو پھر سنبھالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا جنت میں جائے گا۔ ایسا مطلب ہے کتنے بھی نہیں لکھے ہیں جنال حدیث پاک نے کدو لکھا ہے بھی وہ توبہ بھی کرے، وہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، کب لکھا یہاں؟ تو ٹھیک ہے عوام کو بتاؤ بھائی جس نے کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا۔ لیکن اس مولوی صاحب نے یہ جملہ، یہ ساری باتیں صرف اس وجہ سے کی کہ وہ ایک بے غیرتی والا کام کر چکے تھے، بس اب اس کو چھپانے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ساری کرتا درتا ساری کھول کے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہم لوگ دیکھیں نا، معذرت کے ساتھ میں ایک عرض کرنے لگا، رشوت اگر ہم دیں گے نہیں نا تو آہستہ آہستہ لینے والے بھی چھوڑ جائیں گے، لیکن لینے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے نا دے ہی دینی، اور ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے اس نے لے ہی لینی، تو مل ملا کے کام چلتا ہے۔ اب سارجنٹ کو اگر آپ رشوت نہیں دیں گے تو کیا زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ گولی مار دے گا، یہی کرے گا کاغذ پورے چیک کراؤ جی، ظاہر ہے کاغذ اگر ہمارے پاس ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہم نے بھی چونکہ ذہن بنایا ہوا کہ ہمارے پاس کاغذ نہیں ہونے چاہیے، چلو 50 دے کے نکل جائیں گے۔ تو ایسے مولویوں سے بھی بچیں جو بات کرتے وقت اتنا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ہم بات کس زاویے سے کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا امت مسلمہ کو۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بھی خصلت اللہ تعالیٰ جس میں پھر پیدا کرتا ہے نا 360 میں سے، اس خصلت کی بدولت اللہ تعالیٰ اس بندے کو باقی گناہوں سے بھی آہستہ سے بچاتا رہتا ہے اور بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 360 خصلتیں جن میں سے ایک خصلت کسی کے اندر پائی جائے، ایک خصلت جس کے اندر پائی جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، کیا ان میں سے میرے اندر بھی کوئی پائی جا رہی؟ ان 360 میں سے میرے اندر بھی کوئی موجود ہے یا کوئی نہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق کیسی بات کرتا ہے، میں 360 خصلتوں کو بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کس میں کتنی پائی جاتی ہیں۔ تیرے اندر 360 کی 360 ہی پائی جاتی ہے، تیرے اندر ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عاجزی
اور انکساری کے پیکر تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار صدیق اکبر بھی پھر سنت پر پورا عمل کرتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ کرسی جس کو مل جائے وہ کہتا ہے اب میرا سٹیٹس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب میں نیچے بیٹھوں, اب میرا اشتہار پہ نام ہی نہیں ہے. لو محفل ہے اس میں میرا اشتہار پہ نام نہیں, شادی ہے میں نے دعوت پہ کیوں جانا, مجھے تو کارڈ ہی نہیں ہے. اب تو قریب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کارڈ پہ میرا نام نہیں لکھا, صرف اس بات پہ پھڈا ہے کارڈ پہ میرا نام نہیں ہے, ہم نے نہیں جانا. اب گناہ ہو جو مرضی ہو بس نہیں جانا بھائی. شکر ہے مرنے پہ بھی لوگ کارڈ طلب نہیں کرتے. شروع ہو گئے ہیں ویسے, یہ 7-8 سال ہو گئے اس بات کو شروع ہے کہ ڈیتھ کارڈ جاتے ہیں کہ فلاں کی فوتیدگی ہوگی ہے تو آپ آ جائیے گا. تو ابھی یہ نہیں کہتے چل مر گیا ہے اسی تو نہیں جانا, سن تو کارڈ ہی کوئی نہیں سے. ہو جائے گا شروع, ظاہر ہے جب سب کو کارڈ ہی آنا شروع ہو گئے تو پھر جو رہ جائیں گے وہ بیچارے بولیں گے ہمیں کارڈ نہیں آیا.